بے شک موسیٰ کا اور تمہارا رب ایک ہے۔ محض اگر فرق ہے تو تمہارے اور موسیٰ کے یقین میں، تم پیدا کرو نا موسیٰ جیسا یقین، اور پھر دیکھو تمہارے لیے وہاں سے بھی راہیں نکلتی ہیں جہاں سے راہوں کا نکلنا تمہارے ذہن و گمان میں بھی تصور بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پر اندھا یقین ہی بندے کو نوازتا ہے۔ میرا ایمان ہے اس بات پر کہ جو میرا رب کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور یہی بات انسان کو پرسکون کرتی ہے کہ میرا اللہ ایک ہی دن سب بہتر کرے گا۔ انسان پر پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی محبت اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ صرف ایک محبت جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں اور بے حیائی نہیں، اور وہ اللہ کی محبت۔ اگر تمہارے پاس رب کا تعلق نہیں ہے تو تم ہر وہ چیز ہار جاؤ گے جو تمہارے پاس رب کے علاوہ موجود ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں ہی مل جاتی ہیں۔ اگر ماں تم سے راضی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، کیونکہ ماں کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، جس چیز پر جس نام لکھا ہوتا ہے وہی اسے ہی ملتی ہے۔ آپ ساری دنیا جیت لو، جو مرضی کر لو، جتنا بھی دولت اکٹھی کر لو، اپنے عروج کے جس مقام پہ بھی ہوگے، آپ دیکھو گے کہ لیے بے شک ماں باپ کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ حسد والے ہدایت نہیں پاتے، کیونکہ شیطان کے پاس یہی حسد تھا جس نے اسے بھکایا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے نور الہی سے محروم ہو گیا۔ کبھی بھی غمگین نہ ہو، یہ دنیا ہماری خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم مکمل خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو کرو، کیونکہ بہت سے معجزے تمہاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ ان کا کندھا خدا نے نہ جانے کتنا مضبوط بنایا ہے، ہماری خاموشی کو اٹھاتے ہوئے ماں باپ کبھی اف تک نہیں کرتے۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، اے اللہ، بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ اللہ سے مانگو، دنیا سے نہیں، دنیا وہ بھی چھین لے گی جو تمہارے پاس ہوگا، اور اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتے ہیں جس کی امیدیں دنیا سے ہیں۔ گھر دولت سے نہیں بلکہ ماں کی دعاؤں سے آباد ہوتا ہے۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کو نعمت میں بدل دے گا۔ جب کبھی مایوس ہونے لگے تو اللہ کی مہربانی یاد کر لیا کرو، پرسکون ہو جاؤ گے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری حیثیت ہے، یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے۔ محبت آپ کو ہر جاندار میں نظر آئے گی، دھوکہ صرف اشرف المخلوقات کی خصوصیت میں ہے۔
آپ کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہوئے؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے؟ شاخیں اگر رہیں تو اپنے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدے زمین پر کرو تو دعائیں عرش تک جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں جنت اور دوزخ دونوں کا ذکر 70 بار آیا ہے اور سزا کا ذکر 117 مرتبہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا ذکر 234 مرتبہ آیا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کر، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جب اللہ سے لینا ہو تو انسان کروڑوں کی چاہتیں رکھتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو اس کو ڈھونڈتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، انہیں کبھی رونا نہیں آتا۔ تمہارا بہترین دوست تمہارا اللہ تعالیٰ ہے، جو بغیر کچھ کہے تمہارے حال سے واقف ہے۔ بہت خاموش نصیب ہے وہ شخص جس کی فرصت اور مشغلات میں اللہ رب العزت کی بات کرنا اور پھیلانا شامل ہے۔ آزمائشیں من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانے پر ختم ہوتی ہیں۔ ہاتھوں کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے اللہ جل جلالہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اور اصل کامیابی جانتے ہو کیا ہے؟ جب آپ خود کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اس کے کن کا خوبصورتی سے انتظار کرتے ہیں۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ کی ہر مخلوق پر ایک نہ ایک دن ضرور آتی ہے، پھر چاہے وہ انسان ہو، جنات ہوں، پھر فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، سب کو موت آتی ہے۔ پر ہم انسان اس دنیا میں اتنا کھو چکے ہیں کہ اپنی موت کے بارے میں ہی بھول چکے ہیں۔ جب اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر کیوں ہم اپنی قیمتی وقت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اور پھر کیوں ہم خود کو اس دنیا کے دھوکے سے نہیں بچاتے؟ اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کے بارے دنیا کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہترین جواب ہوتا ہے، اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر وہ بھی شخص تمہاری نیت، تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طریقہ سمجھا سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہے نہ وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، سب کچھ اچھا ہوگا۔ اپنی زندگی میں ہر شخص کو ایک خاص کرسی دیں، ایک اچھی جگہ پر بٹھائیں۔
اہمیت اور عزت دیں، پھر اطمینان سے مشاہدہ کریں کہ کیا وہ شخص اپنا توازن کھونے لگا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس سے اس کی جگہ نہ چھینیں، اسے وہیں پہ بیٹھا رہنا دیں، مگر خود خاموشی سے وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ یاد رکھیں، اگر کسی کو آپ کی دی ہوئی عزت، محبت اور آپ کا دیا ہوا مقام راس نہیں آ رہا تو آپ اپنا وقار ظرف مت کھوئیں، بس خاموشی سے منتظر نامے سے ہٹ جائیں۔ کہانی سے خود کو الگ کیجیے، یہی زندگی ہے۔